کو سن لیا، اللہ کے رسول کی بات کو سن لیا اور اس کو مان لیا، سنا بھی، سمعنا واطعنا اور اطاعت بھی کیا، آگے فرما رہے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہی حقیقی مومن ہے، کامیابی اسی کے لیے۔ اور دوسری آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارے درمیان، آیت کا ترجمہ یہ ہے، اگر تمہارے درمیان کسی شے میں، کسی معاملے میں تنازعات ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے آپ کو لوٹائیں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ کون شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے آپ کو لوٹائے گا؟ وہی شخص جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا۔ آج کے اس پرفتن دور میں مسلمانوں کے آئلی قانون کو چھیڑا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہندوستان میں یہ معاملہ کیا جائے گا کہ مسلمان یکساں سول کوڈ پر عمل کرے گا۔ اس کا مطلب تو اس سے پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ ہر ہندوستان میں رہنے والا شہری ہندوستان کے قوانین پر عمل کرے گا، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ اور ہم نے اس کے لیے QR کوڈ بھی استعمال کیا ہے، کچھ لوگوں نے استعمال کیا ہے، کچھ لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ کرنا تو سب کو چاہیے تھا تاکہ حکومت کے سامنے یہ پیش ہو جائے، یہ حکومت کے سامنے یہ باور کرانے کا موقع ملے کہ نہیں بھائی، ہمیں تو مسلم پرسنل لا، ہمارا جو اپنا پرسنل لا ہے جو 1937 عیسوی میں ایکٹ کے تحت مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے آئلی طور پر اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور اپنا آئلی جو تمہاری شریعت ہے اس کے مطابق تم ہندوستان میں رہتے ہوئے عمل کر سکتے ہیں۔ یہ کب کہا گیا تھا؟ 1947 میں، جب ہمارا ملک آزاد ہونے سے پہلے، جب ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی میں تھا، اس وقت کی بات ہے۔ تو اس وقت یہ ایجنڈا اسی وقت رکھا گیا تھا۔ پھر آزادی کے بعد بھی اس ایجنڈے کو لاگو کیا گیا اور مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ تم مسلم پرسنل لا، اپنے قوانین، پرسنل لا کہتے ہیں قانون کو، اور پرسنل یعنی اپنا قانون جس کے مطابق، جیسے اپنی شریعت ہے اس کے مطابق ہم عمل کر سکتے ہیں۔ حکومت نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن آج کی جو نام نہاد حکومت ہے انہوں نے یہ قانون پاس کر دیا کہ نہیں، ہمارا ایک ایجنڈا ہے کہ ہم ہر ایک کو ایک ہی قوانین پر عمل کرنے کو کہیں گے اور اسی کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اب مسلمان اسمبے میں پڑ گئے، چوکنا ہو گئے، پریشان ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ مسلم پرسنل لا پر اگر پابندی لگا دی گئی، جس طریقے سے بابل فرنٹ آف انڈیا پر پابندی لگا دی گئی، اس طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ پر بھی پابندی لگا دی جائے گی، ضرور لگا دی جائے گی۔ کیوں کہ یہ حکومت کا ایجنڈا ہے، جو BJP حکومت ہے اس کا یہ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پرسنل لا پر قانون لگا دیا جائے۔ تو بہرحال وہ تو اپنا ایجنڈا ضرور پاس کر رہے گی، لیکن مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ ہم اپنا جو ووٹ ہے لا کمیشن تک جو پہنچانے کا تھا ای میل کے ذریعے سے، تو وہ ہر ایک کو دے دیا گیا تھا کہ کم سے کم اپنی رائے تو پیش کریں، لیکن اس میں بھی اکثر مسلمان سستی اور غفلت میں رہے اور بہت کم وقت بچ چکا ہے کہ اس کے بعد کیا قانون لاگو ہو سکتا ہے۔ قانون تو وہی لاگو ہوگا جو حکومت نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ آیت کریمہ ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر ہمارے آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہو، جیسے طلاق کے مسائل پر حکومت سب سے زیادہ اس ایجنڈے کو اٹھا رہی ہے کہ مسلم خواتین ہمارے پاس آتی ہیں اور یہ اپنے شوہروں کی کمپلین کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، میرا شوہر مجھے طلاق دے رہا ہے، یا میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ جب ہم نے اپنی چیز کو، اپنے پرسنل لا کو ہم حکومت کی طرف پیش کریں، اس وجہ سے یہ مسائل پیش ہوئے۔ اگر خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، ہم اپنے طور پر اپنے معاشرت میں اگر اس کو حل کرنا چاہتے تھے تو ضرور حل کر سکتے تھے۔ آج حکومت کو یہ آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
کیوں ہوا؟ ہم نے اس آیت کریمہ کے خلاف کیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب ہمارے آپس میں جھگڑے اختلافات ہو چکے تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم حکومت کی طرف جاؤ، قرآن نے کہا رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، اور اپنے جو بڑے اولو الامر سے مراد یہ ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں اس کے طرف اپنے معاملے کو لوٹاؤ. اب ہمارے شریعت کے اوپر معاملے کو کون اس کو حل کرتے ہیں؟ ہر جگہ پورے ہندوستان کے اندر دارالقضا قائم ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت کام چلتا ہے. تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنا ایجنڈا، ہم اپنے مسائل حکومت کے پاس لے جانے کے بجائے ہم خود اپنے پرسنل لا پر عمل کرتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی. آج نوبت جو آئی ہے ہم نے قرآن کے خلاف کرنے کی بنیاد پر آئی ہے. اب ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مسائل اب کیا ہوگا، اب ہم کیا شریعت کے مطابق عمل نہیں کر سکتے ہیں؟ ایسا بالکل غلط ہے. ہر جگہ پر مسلمان شریعت کے مطابق عمل کر سکتا ہے. صرف ہندوستان کے اندر ہی مسلمان نہیں ہے، دنیا کے دوسرے مذاہب، دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی مسلمان موجود ہیں اور مسلمان اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. اب کیا وہاں پر مسلمانوں کا اپنا پرسنل لا ہے؟ بالکل نہیں ہے. نہ آپ امریکہ لے لیجئے، انگلینڈ لے لیجئے، آسٹریلیا لے لیجئے، جو دارالحکومت جو چلاتی ہے ان کے پاس اپنا کوئی پرسنل لا نہیں ہے. مسلم پرسنل لا وہاں کی بنیاد میں ہے، وہاں کے ایجنڈے میں ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں تو کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں، یہی ہماری حقیقی کامیابی. اپنا اوڑھنا بچھونا اگر ہم نے شریعت کو بنا لیا تو ہماری زندگی کامیاب اور کامران ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا شریعت کے مطابق نہیں رکھا تو ہم جس طریقے سے آج ذلیل ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی ذلیل ہوتے رہیں گے. کیوں؟ کہ ہم نے قرآن کے خلاف اپنے آپ کو قرآن کے خلاف لگا دیا، ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا. مسلمانوں کے اوپر بڑا افسوس ہے کہ مسلمان کے پاس اتنی بڑی شریعت دی گئی ہے، مسلمانوں کو قرآن جیسی عظیم کتاب دی گئی ہے، کسی مذہب کے ماننے والے کو ان کی اچھی بہترین طریقے سے ایک کتاب نہیں دی گئی ہے. ان کے پاس جو بھی کتابیں ہیں وہ آپس میں اختلافات کی بنیاد پر ہے اور اس کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہے. لیکن مسلمانوں کے پاس جو قرآن شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. کیوں؟ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کی حفاظت تو طے ہے، چاہے لوگ قرآن کے خلاف کتنے بھی آواز سے اٹھائیں، چاہے لوگ قرآن کو کتنا بھی نظر آتش کیوں نہ کر دے، لیکن قرآن باقی تھا، باقی ہے اور کل قیامت تک کے قرآن باقی رہے گا. اس کے اندر نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر ہم اپنے آپس کے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں، اگر ہم حقیقی معنی میں مومن ہیں. یہود و نصارہ کی پوری تاریخ یہی ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنی کتابوں پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو چکی. قرآن میں ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں، جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور بعض جگہ فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ وہ لوگ ظالم ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ اور اس کی شریعت کے مطابق اور فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ فاسق ہیں. اب یہ بتائیے اگر ہم شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کو نہیں رکھیں گے، اس پر مقدم نہیں رکھیں گے تو کیا بتائیے کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ اگر عمل نہ کریں تو قرآن اعلان کر رہا ہے اگر تم وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اگر جو چیز تمہارے درمیان میں نازل کر دی گئی اگر تم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے یا تو تم کافروں کی لسٹ میں چلے جائیں گے یا ظالموں کی لسٹ میں چلے جائیں گے یا فاسق لوگوں کی لسٹ میں چلے جائیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا, مسلمانوں کو ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے, کیا کرنا چاہیے. بالکل بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حکومت اپنا ایجنڈا ہے, انہیں اپنا کام کر رہی ہے, اسے اپنا کام کرنے دیں. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل طور پر شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے سب سے بنیادی طور پر 3 کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہم اپنے سماج کی اصلاح کی کوشش کریں. ہم اپنے سماج کی اصلاح کی کوشش کریں. میں یہ سوچوں کہ میرے گھر کی اصلاح میں خود کر سکتا ہوں, حکومت نہیں کر سکتی. حکومت کیوں کرے؟ میرے گھر کی اصلاح کی ذمہ داری حکومت کے اوپر نہیں, میرے اپنے اوپر ہے. تو ہر سماج کا ہر فرد یہ اپنے اندر یہ عزم مصمم پیدا کر لے کہ میں میرے گھر کی اصلاح میں خود کروں گا, میں خود شریعت کے مطابق عمل کروں گا. میرے گھرانے میں طلاق کے معاملات آئیں گے, میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کے معاملات آئیں گے, میں اس کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اگر سامنے والا نہیں مانتا ہے تو میں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ضرور بتاؤں گا. اگر وصیت کا معاملہ آ جائے تو میں اپنے بھائی کا مال نہیں کھاؤں گا, نہ اپنی بہن کی جائیداد کا حصے میں سے مال اپنا قبضہ کر کے کھاؤں گا. نہیں, شریعت نے کہہ دیا ہے کہ لڑکی کو 1 حصہ ہے, لڑکے کو 2 حصہ ہے, تو اب اسی کے مطابق عمل کریں گے. اب یہ ایک نیا ایجنڈا کہ مسلم حکومتوں میں, مسلم حکمرانوں میں یا مسلم معاشی حکومتوں میں جو مسلمانوں کا پرسنل لا ہے اس میں قانون یہ کہتی ہے کہ لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے اور لڑکے کو 2 حصہ دیا جائے. حکومت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم حکومت کی طرف رجوع کریں کہ بھئی ہمارے پاس ایسا قانون پاس ہو گیا ہے شریعت کا کہ جس میں لڑکے کو 2 حصہ دیا جا رہا ہے اور لڑکی کو 1 حصہ دیا جا رہا ہے. ان کو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا تمہارے مسلمانوں کے اندر یہ ایسی چیز ہے تو ٹھیک ہے, ہم یہ حکم قانون لاگو کر دیتے ہیں کہ لڑکے کو بھی اتنا دیا جائے اور لڑکی کو بھی اتنا ہی حصہ دیا جائے, یعنی 50-50 برابر دیا جائے. لیکن اگر ہم شریعت کی گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ لڑکی کو 1 حصہ کیوں دیا گیا ہے اور لڑکے کو 2 حصہ کیوں دیا گیا ہے. لڑکی کو 1 حصہ شریعت نے اس لیے مقرر کیا ہے, لڑکی کے ذمے کمائی کا کوئی شریعت نے مکلف نہیں کیا کمانے کے اعتبار سے, کہ لڑکی کا کام یہ ہے کہ آپ گھر میں آرام کریں. اب جو لڑکا ہے اس کو 2 کا اس لیے مکلف کیا گیا ہے کہ اس کی ذمہ داری میں ہے کمانا دھمانا, باہر گھومنا پھرنا, 4 لوگوں سے باتیں کرنا اور اپنے گھر والوں کے لیے پورے ساز و سامان کا انتظام کرنا. یہ لڑکے کے ذمے ہے. اس لیے شریعت نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ لڑکی کو تو ہمیں گھر میں بٹھا کر رکھنا ہے. وقرن فی بیوتکن, کہ لڑکیوں کو حکم دے دیا گیا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اب لڑکے مرد حضرات جو ہے باہر جاتے ہیں, اس لیے ان کو دے دیا گیا کہ آپ 2 حصے لیں, تجارت میں لگائیں یا کمائی کریں اور اپنے گھر والوں کا انتظام کریں. اگر ہم ان چیزوں کو گہرائی سے دیکھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے لیے آسان ہوگا. اس لیے سب سے نمبر 1 پر جو چیز ہے, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کی اصلاح کی کوشش کریں. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کریں کہ قرآن یہ صریح حکم ہے, تم اپنے تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر حل کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اسلام اور مسلمان ہونے کا کوئی اعتبار نہیں. پوری تقریر وہی رکنی ہوئی, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ہم خود ٹھان لیں کہ ہمیں تو صرف اور صرف شریعت پر ہی عمل کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں شریعت پر ہی عمل کرنا ہے. اگر یہ ٹھان لیں گے تو ہمارے لیے کام آسان ہوگا. اور تیسرا کام ہمارے کام کرنے کا یہ ہے کہ صحیح اسلامی تعلیمات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے
غیر مسلموں کے ذہنوں میں جو اسلام پر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان اعتراضات کی معقولیت ہم ان لوگوں کے سامنے رکھیں، ان کی حکمتیں بیان کریں تاکہ لوگوں کے ذہن صاف ہو، اور جو شدت پسند لوگ ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس میں ناکام ہوں۔ ہم میں سے جو بھی باشعور افراد ہیں اس کو یہ تینوں کام کرنے چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک باشعور افراد ہے، ہر ایک باشعور ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے، ہم یہ کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر غیر مسلم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی تمہارے قانون میں تبدیلی لانا چاہیے، 1400 سال پرانا قانون ہے جو آج کیوں کر شریعت پر عمل کرنا کیوں لاگو کرنا ہے، آج کا نیو زمانہ ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس لیے تم اپنی شریعت کو بدل دو، تو ہم یہ کہیں گے اچھا واقعتاً صحیح کہہ رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، شروع میں یہ جو بات کہی کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی، بیٹھ گئی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، تو سارے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ ہم نے مسلمان کس کو کہہ دیا، گوشت کھانے کو، اور مسلمان کس کو کہہ دیا، کرتا پیجامہ پہننے والے کو، اور ہم نے مسلمان کا نام رکھ لیا، تو ہم یہ سمجھ لیے کہ ہم مسلمانوں کی لسٹ میں آ گئے، گویا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اس لیے آخری وقت میں ابھی بات ختم ہو رہی، تو ابھی بھی ختم پر میں آپ کو بتلا دوں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے، مکمل طور پر وہی حقیقی مسلمان۔ اس لیے ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا ہے تو کرنے کی ضرورت ہے، اور حقیقی مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیا وہ سنت ادا کریں۔